بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، پارٹ نمبر 7، پیج نمبر 72۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے۔ بدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد اول صفحہ 99۔ اور وہ ان کو ہرمس علم نجوم کے ماہر عالم کو کہتے ہیں، اس لیے ہرمس الہرامسہ کے معنی یہ ہیں کہ ماہرین علم نجوم کا استاذ اول۔ ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم گزرا ہے اور وہ ان کو ہرمس الہرامسہ کا لقب دیتے ہیں اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں، صحیح بخاری باب الاسرا، مسلم جلد باب الاسرا والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، تو کعب نے جواب دیا کہ اللہ نے حضرت ادریس پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تم اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑے۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس کے معاملے کی متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا، میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا، درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین میں ہے۔ اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار اچنبھا ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمہ میں بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہی ادریس ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت ہے جو زہری نے معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت اویس سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح، برادر نیک تمہارا آنا مبارک۔ بس اگر حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی طرح بالابن الصالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو، دوم ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور از راہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ رہا حضرت آدم حضرت ابراہیم کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر جن کے متعلق قرآن عزیز نے کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
آل عمران، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موزوں اور برمحل ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ہی ادریس ہیں۔ تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے، اور حنوک اخنوخ 65 برس کا ہوا کہ اس سے متوشلہ پیدا ہوا، اور متوشلہ کی پیدائش کے بعد حنوک 300 برس خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور حنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ باب پیدائش آیت 21 تا 24۔ حضرت ادریس حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں علامہ جمال الدین قطفی نے تاریخ الحکماء میں حضرت ادریس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ اس تاریخ کا پورا نام المنتخبات الملفظات من کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء ہے، اور علامہ جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف قطفی کی تصنیف ہے اور مختصر زوزفی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ادریس کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس کا مولد و منشا، جائے ولادت و پرورش کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا، حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس الہرامسا ہے اور مصر کے قریہ منف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ارمیس کہتے ہیں۔ ارمیس کے معنی عطارد ہیں۔ ارمیس یا ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا، اسی لیے اس کو ارمیس عطارد کہتے تھے۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمیس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاذ کا نام غوثا زیمون یا اغوثا زیمون مصری ہے۔ وہ غوثا زیمون کے متعلق اسے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی، اور یہ جماعت ان کو ادرین دوم اور حضرت ادریس کو اورین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثا زیمون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمل میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اغصا زیمون حضرت شیس ہی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور حضرت آدم و شیس کی شریعت کے مخالف ہی رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف پہ اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ بابل کے معنی نہر کے ہیں، اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا، اس لیے اس نام سے موسم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔ حضرت ادریس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون کے معنی میں
مختلف اقوال ہیں، مثلاً تمہاری طرح کی نہر مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یون سریانی میں تفصیل کی علامت ہے اور معنی ہے بڑی نہر۔ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس کے اس جملہ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگیں۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ سے تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبانداں تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن، شہری زندگی اور بدھ و مانند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جن کو مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ شہر صفحہ عالم سے مٹ گیا مگر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طباع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربوع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلہ کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: 1 ایلاوس بمعنی رحیم، 2 زوس، 3 اسکلیبوس، 4 زوس امون یا ایلاؤس امون یا بیسلوس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا، اور ایام بیض ہر ماہ قمری کی 14، 15، 16 تاریخ کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنایت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جگہ سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ نذر الہی کے طریقے: اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے ہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھنی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ حکمہ کا یہ تضاد بیان حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تو وہ شریعت ادریسی میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب خدا کی جانب میں شراب کی قربانی و نذر کو مقبول کہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ اور ان کے علاوہ
وہ میووں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضرور تھی، اور میووں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارات۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: ایک، وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے۔ دو، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی۔ جب حضرت ادریس خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے ہی نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس رفع اللہ تک انہی قوانین، شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں سے اسکلیبوس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسکلیبوس اس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا، اور ساتھ ہی اسکلیبوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرہ سنا، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسکلیبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اٹکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔ حضرت ادریس کا حلیہ۔ حضرت ادریس کا حلیہ یہ ہے: گندم کو رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے سرمگی، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت گندہ تھی: الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکا پر یہ تحریر تھا: الاعیاد فی حفظ الفروض والشریعۃ من تمام الدین، و تمام الدین کمال المروہ۔ حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے: السعید من نظر لنفسہ وشفاعتہ عند ربہ اعمالہ الصالحہ۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ یہاں پر اعراب کا مجھے صحیح نہیں پتا، تو یہ آپ خود ہی صحیح کر لیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: 1، خدا کی بے کراں نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ 2، جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما؟ بس ہر وقت یہ پیش نظر رہے: ہم خدا خواہی وہم دنیائے دو، عین خیال است و محال است و جنوں۔
3 دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ 4 خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ 5 نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ کے نام کو قسم کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ 6 ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ 7 اپنے بادشاہوں کی، جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ 8 حکمت روح کی زندگی ہے۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ 9 دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ کی ہے۔ 10 جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو اور کبھی کانے نہ رہا۔ تاریخ الحکمہ جلد 1۔ تاریخ الحکمہ کے صفحہ 348 پر ہرمز ثالث کے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے، ان سب کے معلم اول یہی ہرمز اول ہیں، جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندہ تھے، اور عبرانی حضرات ان کو خنوخ نبی مانتے ہیں، اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم کے پروتے ہیں، یعنی خنوخ، ادریس، یارد بن محلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آتا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی سماوی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور ضیاعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا، اور اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابی بنائے۔ برابی ایسے ہیکل جو چلہ کشی کے لیے چہار جانب سے بند ہوں، اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنوائیں، اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تا ابد باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو گزند نہ پہنچا سکے۔ تاریخ الحکمہ جلد 1۔ محاکمہ فلاسفہ اور حکمت و فلسفہ کی قدیم کتابوں کی بعض باتوں سے قطع نظر ان یا وہ گویوں اور بے سر و پا باتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو حضرت ادریس کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیا ہے، کہ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نقل اس کی تائید میں ہے، بلکہ تحقیق اور صحیح علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔ مثلاً اہرام و برابی کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے، اور اہرام اور ان مقابر کی کھدائی نے علوم و نقوش اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام اور ان کے اجسام اور ان کے زر و جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح آشکار کر دیا ہے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دو راز کی کار باتیں؟ آج مینا، خوف و منکرہ اور طوطا من خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے؟ تاہم ان بے سروپا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکماء کی کتابوں میں بھی کسی قسم کا دور دراز کار باتیں درج ہیں۔ اس سلسلہ میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جس کو ہم قرآن عزیز اور حدیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں، یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو تورات سے نقل کیے گئے ہیں، یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایان شان ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود کا ذکر قرآن عزیز میں، ہود کا نسب، عاد کی بستیاں اور ان کا طریق عبادت، عاد کی ہلاکت، ہود اور قوم ہود کے واقعات سے حصول عبرت۔ قرآن عزیز میں ہود کا ذکر۔ قرآن عزیز میں ہود کا 7 جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر شمار 1 سورہ اعراف آیات 65۔ نمبر شمار 2 سورہ ہود آیات 50، 53، 58، 60، 99۔ نمبر 3 سورہ شعراء آیات 124۔ قرآن عزیز میں عاد کا ذکر، اور عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، ذاریات،
قمر اور حاقہ میں ہے۔ قوم عاد، اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی۔ اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی، اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔ عاد عرب کے قبیلہ قدیم یا سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت کا نام ہے۔ تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی میتھولوجی یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور سراسر وہم ہے، اس لیے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و ستوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو بعیدہ ہلاک ہو جانے والی قومیں یا عرب عاربہ خالص عرب اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، سمود، تسم اور جدیث کہتے ہیں۔ معجم البلدان صفحہ 129 جلد 6۔ اور مستشرقین یورپ سامیہ نام رکھتے ہیں، پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کو عاد اولیٰ کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولیٰ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اہل جغرافیہ کا قول ہے صاف کے لفظ عرب دراصل عربہ تھا، جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں۔ خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور اعراب کے معنی بدویت کے آتے ہیں، اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب غین معجمہ کے ساتھ تھا، اور چونکہ اس کا جائے وقوع فرات کے غرب میں ہے، اس لیے وہ آرامی قومیں سامیہ جو کہ فرات غربی پر آباد تھیں، اول غرب اور پھر غین کے نقطہ کے سکوت کے بعد عرب کہلائیں۔ ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو، یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام قدیم سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عاد کا مسکن تھا، اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد تھے، اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی، جس کے معنی عبرانی میں بلند و مشہور کے ہیں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے، اور ارم سام کے معنی بھی بلند و مشہور ہی کے ہیں۔ انہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں اعمال کا بھی کہا گیا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مسکن، عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے، یہ حضر موت شمال۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ سے سید عبداللہ بن احمد بن عمر بن یحییٰ علوی نے، جو حضر موت کے باشندہ ہیں، بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن کی کھوج میں حضر موت کے شمالی میدان میں مقیم تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد ہم نے مرمر کے بعض ظروف کو ریت کے ٹیلوں کی کھدائی میں حاصل کیا، جن پر خط مسماری میں تحریر تھا، مگر افسوس کہ مالیہ کی کمی نے اس عظیم الشان مہم کو پورا نہ ہونے دیا۔ یہ حضر موت شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح کی طرح بت پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور عبداللہ بن عباس سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ صدا بھی ان کا مشہور بت تھا۔ الہدایہ والنہایہ جلد 1۔
حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سلطت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال سے بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ عینی جلد 7 کتاب الانبیاء، تبلیغ اسلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ان کی ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوہ۔ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنے جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں، موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ تو وہ معاف کر دے گا، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا، مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا تغرہ امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیمبری ہے۔